رمضان کے مہینے میں دن میں دکانیں کھولنے والوں، بے روزگاروں کو کپڑا ڈال کر اور پردہ ڈال کر اپنی دکانوں میں کھلانے اور پلانے والوں، اللہ کی قسم جتنا گناہ رمضان کے اس مبارک مہینے میں روزہ نہ رکھنے والوں کو ملے گا، روزہ چھوڑنے پر جتنا گناہ ان کو پڑے گا، تمہیں رمضان کے مہینے میں ان کو کھلانے اور پلانے کے بعد تم بھی بچو گے نہیں، تم بھی اتنے ہی گناہ کے مستحق ہوگے، اس لیے کہ تم نے اپنی دکانیں کھول کر بے روزگاروں کے لیے کھانے اور پینے کا انتظام کیا، بلکہ ان کے لیے شرم و حیا سے اور محلے اور گاؤں والوں کے طعن و تشنیع سے بچنے کے لیے پردے بھی ڈال کر ان کو چھپا لیا تاکہ دوسروں کے سامنے تمہاری بے عزتی نہ ہو۔ ایسا کرنے والوں قیامت کے دن سخت عذاب کے لیے تیار رہو۔ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں، اسی دنیا میں بھی وہ اپنا عذاب نازل کر سکتا ہے۔ ہمارے اوپر روزے فرض ہیں، ہم 30 روزے رکھنا چاہتے ہیں، رمضان کے 30 روزے، لیکن ہماری سفر میں 5 روزے چھوٹ گئے، رمضان کا مہینہ چلا گیا، 30 روزوں میں ہم نے 25 رکھے، 5 بیماری کی وجہ سے یا سفر میں چھوٹ گئے، نہیں رکھ پائے، دوسرا رمضان آنے سے پہلے پہلے ہمیں وہ 5 چھوٹے ہوئے روزے رکھنا تھے، لیکن بغیر رکھے ہوئے ہم مر گئے، ہمارا انتقال ہو گیا، تو وہ 5 چھوٹے ہوئے روزے ہم پر قرض ہیں۔ اب یہ قرض ہمارا بیٹا اتارے گا، وہ 5 روزے رکھے گا، یا ہماری بیوی 5 روزے رکھے گی؟ جب تک یہ 5 روزے کا قرض ادا نہیں ہو جائے گا ہماری بخشش بھی ممکن نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، سوال جواب ہوگا، اس لیے اس کے اہل و عیال، اس کا بھائی، بیٹا، گھر کا کوئی قریبی، اقرب فالاقرب، جو زیادہ قریبی ہو وہ روزہ رکھے گا۔ ایسے ہی جب روزہ فرض تھا لیکن وہ 5 روزے چھوٹ گئے، نہیں سمجھ پایا، رمضان کا مہینہ ہے، روزے پورے رکھنا ہے، 15 روزے ہی رکھ پائے، ہم مر گئے، انتقال ہو گیا، تب آپ پر 15 جو چھوٹے ہیں وہ نہیں رکھنا ہے آپ کو، کیونکہ آپ تو انتقال کر گئے۔ جب انتقال کر گئے، اذا مات الانسان فانقطع عملہ، جب انسان مر جائے تو اس کا عمل منقطع، وہ چھوٹے نہیں ہیں آپ کے، آپ تو بیچ میں ہی دم توڑ گئے، اس لیے جو روزے باقی ہیں وہ آپ کو نہیں رکھنا ہے۔ لیکن آپ نے پورا رمضان کا مہینہ پایا، پورے رمضان کے مہینے 30 آپ نے 30 دن پایا آپ نے، لیکن آپ کے 5 روزے چھوٹ گئے، 6 چھوٹ گئے، 10 چھوٹ گئے، سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے، اور رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا، آپ عید پہ بھی رہے، بقرعید میں بھی رہے، محرم پہ بھی رہے، آپ زندہ رہے، اور دوسرا رمضان آنے سے پہلے آپ کا انتقال ہو گیا، تو یہ چھوٹے ہوئے روزے ہیں جو آپ پر فرض تھے، یہ آپ کے گھر والوں کو رکھنا پڑیں گے۔ ایسے ہی جس کے اوپر حج فرض تھا اور حج نہیں کر سکا تو اس کی طرف سے حج کیا جائے گا، اس کے بچے یا اس کے اہل و عیال حج کریں گے اس کی طرف سے، کیونکہ اس کے اوپر حج فرض تھا، لیکن وہ غریب تھا، وہاں تک جانے کی طاقت ہی نہیں تھی، اس کے اوپر حج فرض ہی نہیں تھا، تب ایسی صورت میں اس کی طرف سے حج نہیں کیا جائے گا۔ ہاں ایک شکل ہے، اگر وہ مرنے سے پہلے یہ کہہ جائے میرے بیٹے اللہ نے مجھے تو کچھ نہیں دیا، ہم تو نہیں جا سکے حج کرنے، لیکن اللہ اگر تمہیں دے دے اور تم اپنا حج کراؤ اور پھر بھی اللہ تمہیں اور دے تو تم میری طرف سے بھی حج کر لینا، تب آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ باپ وصیت کر گیا تھا۔ اب دوسری چیز آئیے مومن کی پہچان، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں زیادتی ہو جاتی ہے۔ قرآن پڑھتے وقت ایمان میں زیادتی، ہمارے ایمان میں زیادتی کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے۔ پڑھنا کیا ہے؟ اے مولانا حافظ صاحب، ہاں رمضان کے مہینے میں 30 دن تراویح ہوتی ہے، کہاں پورا قرآن سننا ہے؟ کہ ہاں نہیں سن پائیں گے، 30 دن کون مسجد میں آئے گا، ہم لوگ آفس والے آدمی ہیں، تھک جاتے ہیں، تو ایک دن میں پورا قرآن پڑھ دو۔ حافظ صاحب کھڑے ہو گئے، عشاء کی نماز پڑھا کے اللہ اکبر، اب چلی راجدھانی ایکسپریس، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، گاڑی یہاں تک صحیح چلی، اس کے بعد الف لام میم، یہ بھی سمجھ میں آ گیا،
اس کے بعد دیکھیے آپ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. وہ آخری والا جملہ یعلمون و تعلمون سمجھ میں آتا ہے، بقیہ تو لگتا جیسے چھپ چھپ چل رہی ہے گاڑی راجدھانی ایکسپریس. اب یہ سیدھے کلکتہ سے چھوٹی ہے اور آسنسول جا کر رکی، پتہ ہی نہیں چلتا. یہ ہے پڑھنا، اور اس کا حکم اللہ نے نہیں دیا ہے. اور پڑھنا کیا ہوا؟ مولانا صاحب کیا یہ میری دکان بن کے تیار ہو گئی، ریڈی ہو گئی، اچھا اب کیا کرنا ہے؟ کرائے کی ٹٹوؤں کو بلایا. کیا ہوا؟ ارے کل سے ہم دکان کھولنے جا رہے ہیں. ایک ایک پارا سب کے ہاتھ میں پکڑا دیا. کہا کیا ہوا؟ یہ پڑھو برکت ہوگی میری دکان میں. اور سب نے 1 گھنٹے میں پورا قرآن پڑھ دیا. بھائی 30 آدمیوں نے ایک ایک پارا پڑھا، 1 گھنٹے میں پورا قرآن ہو گیا، پڑھ دیا. دکان میں خیر و برکت ہوگی، چاہے اس میں شراب بیچو، چاہے اس میں ہیروئن بیچو، چاہے اس میں گانجا بیچو، چاہے اس میں بیڑی کی بنانے کی فیکٹری اور بیڑی کا آفس کھول لو. اب اس میں برکت ہوگی، کیوں؟ قرآن پڑھا گیا. اب مجال ہے 30 لوگوں نے قرآن مل کے پڑھا ہو اور اس میں شیطان آ جائے، ہو ہی نہیں سکتا. مولوی جرجیز جیسے لوگوں نے قرآن پڑھا ہے بھائی، اب تو وہ سیدھا اس میں جو کچھ بھی ہوگا سب جائز ہے. ایک یہ ہے قرآن پڑھنا. ایک قرآن پڑھنا کیا ہوا؟ کوئی مر گیا، دوسرے دن اس کے گھر میں ٹھلوے جمع ہو گئے. ٹھلوے جانتے ہو؟ کرائے کے ٹٹو جمع ہو گئے. کیا ہوا؟ مرنے والے پہ قرآن پڑھا جائے گا، بخش دو. ایک ایک پارا سب کو پکڑا دیا، لو پڑھو. الحمدللہ اللہ مرنے والے کو جنت دے، اللہ مرنے والے کو پورا قرآن کا ثواب عطا فرما. ہم نے جو پڑھ دیا پورا، اس کا ثواب مرنے والے کو ملے. 30 پارے پڑھ کے مرنے والے کو ثواب پہنچا دیا گیا. اب مرنے والے نے جتنے بھی گناہ کیے ہوں گے سب معاف، سیدھے جنت الفردوس میں چلا جائے. پورا قرآن پڑھ کے بخش دیا. اب اس نے جو افیم کھائی، گانجا کھایا، ہیروئن استعمال کی، سب معاف. ہیروئن کھا کھا کر بیوی کو پیٹا، وہ بھی معاف. شراب پی کر آیا اور اپنی بیوی کو مارا، وہ بھی معاف. کیوں؟ قرآن پڑھ کے بخش دیا گیا. اب ایک کٹھ ملا تیری بخشش ہو جائے یہ بہت بڑی بات ہے، دوسرے کی بخشش کروا رہا ہے. کہیں نہیں ملتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو صحابہ کرام نے قرآن پڑھا ہو. ابو بکر اس دنیا سے رخصت ہوئے تو صحابہ نے قرآن پڑھا ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب کا انتقال ہوا ہو تو اللہ کے رسول نے قرآن پڑھ کے بخشا ہو. اللہ کے نبی کی بیٹی رقیہ کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی نے قرآن پڑھ کے بخشا ہو. یا صحابہ نے آ کر قرآن پڑھا ہو. نبی کی تیسری بیٹی ام کلثوم کا انتقال ہوا، کبھی اللہ کے رسول نے اور صحابہ نے قرآن پڑھ کے بخشا ہو. اللہ کے نبی کے زمانے میں اتنے صحابہ کا انتقال ہوا، کبھی سارے صحابہ اور اللہ کے رسول جمع ہو کر کبھی قرآن پڑھ کے بخشا ہو. اے کچھ ملاؤ، پورے بھارت کے، پوری دنیا کے ملا مولویوں، مجھے بتاؤ ایک دلیل مجھے دکھا دو کہ اللہ کے رسول نے اور تمام صحابہ نے مل کر کسی صحابی پر پڑھ کے بخشا ہو. اب کیا جواب دیں گے اس کا؟ نہیں، نبی نے صحابہ نے تو نہیں بخشا، اس لیے کہ صحابہ تو ویسے ہی جنتی ہیں، ان پہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو اس کا مطلب صحابہ ویسے ہی جنتی ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتے تھے کیا؟ روزہ نہیں رکھتے تھے کیا؟ اچھا ٹھیک ہے، صحابہ کو ضرورت نہیں تھی، نبی کو ضرورت نہیں تھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ضرورت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس پر پڑھتے ہیں وہ بخش دیا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگوں نے جتنے بھی گناہ کیے قرآن پڑھ کے بخش دو، ہم جنتی ہو جائیں گے. یہ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں آپ نا، سرٹیفکیٹ. ایک دلیل نہیں ملتی ہے. مرنے والے کے لیے صرف آپ یہ کام کر سکتے ہیں، مسجد میں گئے، آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد امام کا انتظار مت کیجیے. آپ دعائیں پڑھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیے، ظہر پڑھیے، عصر پڑھیے، مغرب پڑھیے، عشاء پڑھیے، فجر پڑھیے. اور بہتر تو یہ ہے کہ رات میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، اللہ
میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، وہ غریق رحمت ہو گئے، تیری رحمت تو جا چکے ہیں، اللہ انسان ہونے کے ناطے ان سے جو گناہ ہوئے تو ان کو معاف کر دے، اے اللہ میرے باپ کی مغفرت فرما دے، اللہ میری ماں کی مغفرت فرما دے۔ یہ دعا آپ کر سکتے ہیں، اس کی اجازت اللہ کے رسول نے دی ہے کہ نیک بیٹا اپنے ماں باپ کے لیے دعا کر سکتا ہے، اولاد اپنے ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے صدقہ و خیرات بھی کر سکتی ہے۔ یہ لیجئے 1000 روپیہ میں دے رہا ہوں، مسجد میں لگا دیجئے، اے اللہ دل میں نیت کر لیجئے یہ میں مسجد میں جو 1000 روپیہ دے رہا ہوں اس کا ثواب تو میرے باپ کو دے دے، میری ماں کو عطا فرما دے، میری بڑی بہن کو عطا فرما دے، میرے بڑے بھائی کو عطا فرما دے۔ آپ کچھ کپڑا خرید لیجئے، غریبوں کو وہ کپڑا پہنائیے، دے دیجئے اور نیت کریے اللہ اس کا ثواب میرے ماں باپ کو عطا فرما، آپ کو بھی ملے گا اور آپ کے ماں باپ کو بھی ملے گا۔ آپ یہ کام کر سکتے ہیں، یہ جلسہ اسلامک لائبریری کے نوجوانوں نے کیا ہے، آپ اس میں بھی مدد کر سکتے ہیں اور صدقہ و خیرات بھی کر سکتے ہیں۔ آپ یہاں لا کر بھی نیت کر سکتے ہیں کہ ہم 10,000 روپے اس لائبریری کے لیے دے رہے ہیں، یہاں دینی کتابیں آئیں گی، کیرم بورڈ کھیلنے کے بجائے لوگ اس لائبریری میں آ کے پڑھیں گے اور علم حاصل کریں گے۔ 1-8 گھنٹہ جو وہ میچ میں کھیلنے میں کرکٹ کھیلنے میں گزارتے ہیں وہ یہاں مطالعہ کریں گے، اس لیے آپ یہاں پر بھی صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں، دے سکتے ہیں اور نیت کر سکتے ہیں کہ اللہ اس کا ثواب میرے ماں باپ کو ملے۔ یہ ساری چیزیں جائز ہیں، یہ طریقہ جائز ہے، لیکن یاد رکھیے قرآن پڑھ کر نہیں بخشا جا سکتا ہے۔ اگر قرآن پڑھ کر بخشنا جائز ہوتا تو نفل نماز پڑھ کر بخشنا بھی جائز ہوتا، نفلی روزہ رکھ کر بخشنا بھی جائز ہوتا، لیکن یہ بات طے ہے کہ مرنے والا مر گیا، اب اس کے لیے نہ نماز پڑھ کر بخشی جائے گی نہ روزہ رکھ کر بخشا جائے گا، اس کے لیے حج کرنے کی اجازت ہے، لیکن معاف کیجئے اس میں بھی بندشیں لگی ہوئی ہیں، بندشیں لگی ہوئی ہیں۔ میرے ماں باپ مر گئے، مردہ ماں باپ کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، تو اس میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض ہمارے اہل علم حضرات یہ کہتے ہیں کہ مرے ہوئے آدمی کی طرف سے حج اس شکل میں کرنا جائز ہے اگر وہ اپنی زندگی میں پیسے والا تھا، امیر تھا، دولت مند تھا اور حج اس پر فرض تھا، لیکن وہ کسی وجہ سے نہیں کر سکا تو اس کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ وہ حج فرض تھا۔ پھر کیوں نہیں گیا؟ اس نے سوچا بیٹی کی شادی ہو جائے، بیٹے کی ہو جائے تب جائیں گے، حج فرض تھا اور حج نہیں کر سکا تو اس کی طرف سے حج کیا جائے گا، اس کے بچے یا اس کے اہل و عیال حج کریں گے اس کی طرف سے، کیونکہ اس کے اوپر حج فرض تھا، لیکن وہ غریب تھا، وہاں تک جانے کی طاقت ہی نہیں تھی، اس کے اوپر حج فرض ہی نہیں تھا، تب ایسی صورت میں اس کی طرف سے حج نہیں کیا جائے گا۔ ہاں ایک شکل ہے، اگر وہ مرنے سے پہلے یہ کہہ جائے میرے بیٹے اللہ نے مجھے تو کچھ نہیں دیا، ہم تو نہیں جا سکے حج کرنے، لیکن اللہ اگر تمہیں دے دے اور تم اپنا حج کراؤ اور پھر بھی اللہ تمہیں اور دے تو تم میری طرف سے بھی حج کر لینا، تب آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ باپ وصیت کر گیا۔